یہ بات ہے 1956 کی، جب میں بہت چھوٹا تھا اور ریڈیو پاکستان گیا بچوں کے پروگرام میں۔ اس وقت محمود علی صاحب ریڈیو میں ملازم تھے بحیثیت کاپیسٹ، مگر ڈرامے بھی کیا کرتے تھے۔ تو مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے ایسے لوگوں کی تربیت ملی ریڈیو میں جو اپنے وقت کے بڑے براڈ کاسٹر تھے۔ اس میں بے شمار نام ہیں، عبد الماجد صاحب تھے، ایس ایم سلیم تھے، فاطمہ خانم صاحبہ حیات ہیں، اور مغل بشر صاحب تھے، عبد الرحمن کابلی صاحب تھے، محمود علی صاحب تھے، اور بے شمار ایسے لوگ تھے جنہوں نے میری ریڈیو میں تربیت کی۔ اور میں اس وقت بچہ تھا، بچوں کے پروگرام سے میں اس فیلڈ میں انٹر ہوا، مگر یہ بات ہے 1956 کی۔ تو میری محمود علی صاحب سے اس وقت ملاقات ہوئی۔ محمود علی صاحب عمر میں مجھ سے بڑے تھے، تو ان سے رشتہ ایک بہت بڑے کا اور ایک چھوٹے کا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ہم اور محمود علی صاحب ساتھ کام کرتے 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 انہوں نے بیچارے نے مجھے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ میرے دوست ہو گئے۔ اور پھر میں نے اور محمود علی صاحب نے بے شمار کام ساتھ کیا، جس میں خواجہ معین الدین صاحب کے ڈرامے تھے۔ یہ بات ہے 67 کی، جب ہم ڈرامہ کرنے گئے پنڈی، اور وہاں ہم نے ان کا 2 ڈرامے خواجہ صاحب کے کیے۔ ایک تھا تعلیم بالغان اور ایک تھا مرزا غالب بندہ روڈ پر۔ پہلے ہم نے وہ ڈرامے پنڈی میں کیے، پھر وہ ڈرامے ہم لاہور لے کے آئے اسی زمانے میں۔ لاہور اس وقت یہ جو الحمرہ ہے تھیٹر، یہ نہیں بنا تھا، بلکہ ایک چھوٹا سا ہال تھا 132 سیٹوں کا، جو آرٹ گیلری بھی تھی، اور اس کے نیچے ایک 132 سیٹوں کا ہال تھا۔ تو ہم ایک ہی رات میں 2 ڈرامے کرتے تھے۔ ایک مرزا غالب بندر روڈ پر باہر کرتے تھے، جس کے لیے ہمارے لیے واسطے ایک چبوترا بنایا گیا تھا، لیکن جب ہم پہنچے تو معلوم ہوا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو محمود علی صاحب پردے سینے لگے، اور کوئی وہ آری لے کے سیٹ کی طرف چل پڑا، کوئی کچھ کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے۔ بالآخر ہم نے شام 5 بجے تک، رات کو 8 بجے شو تھا، ہم نے اپنا سیٹ کھڑا کر دیا، مگر اس میں بہت زیادہ کام محمود علی صاحب نے کیا۔ وہ بڑے جفاکش آدمی تھے، یعنی ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ اے سی میں سونا پسند نہیں کرتے تھے، کہنے کہ جب تک پسینہ نہ آیا آدمی کو اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے، اور یہی تربیت انہوں نے ہمیں دی۔ پھر ہم ساتھ کام کرتے رہے بے شمار۔ وہ بہت اچھے ایکٹر تھے، بڑے اچھے اچھے رول انہوں نے زندگی میں کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مرتے دم تک وہ کام کرتے رہے۔ خواجہ صاحب بھی بڑے درویش اور فقیر منش آدمی تھے۔ کبھی ان کو اگر ڈرامے میں لاس ہو جاتا تھا تو وہ بات اپنے ایکٹروں سے چھپاتے تھے، اور ان کو وہی پیسے دیتے تھے جو ان سے طے ہوئے ہوتے تھے۔ حالانکہ ہم کہتے تھے موین بھائی اب آپ مناسب نہیں ہیں، ارے نہیں یار یہ چلتا رہتا ہے، فائدہ بھی ہو جائے گا، اگر نقصان ہو گیا یہ پیسے، اس طرح کا تھا۔ اور وہی درویشی انہوں نے ہمیں بھی سکھائی کہ اچھا آدمی ہونا ضروری ہے، بعد میں اچھا ایکٹر بنتا ہے، پہلے اچھا آدمی بنتا ہے۔ ایک صاحب تھے اشرف صاحب، جو سیٹ لگایا کرتے تھے، جو آغا اشر کے ڈراموں کے بھی سیٹ لگایا کرتے تھے کبھی۔ وہ ہمیں جب نصیب ہوئے تو بزرگ آدمی تھے، مگر ایسا سیٹ لگاتے تھے جو انتہائی ہلکا ہوتا تھا، جسے ایک آدمی اٹھا سکتا تھا اور ایک آدمی لگا سکتا تھا۔ یہ ان کی خوبی تھی۔ اور وہ غالب کا چکر ایسا تھا کہ وہ 5 ایکٹ کا ڈرامہ تھا، بڑا 3.5 گھنٹے کا، وہ ہم کرتے تھے۔ اس میں بہت ٹرکی کام تھے بہت سارے، جو بابا اشرف کو آتے تھے۔ مثلا ایک دیوار ہے قبرستان کی، وہ دیوار پھٹتی تھی، اس کی اینٹیں گرتی تھیں، ملبہ گرتا تھا، میوزک ان ہوتا تھا، اور پھر لائٹ دوبارہ ان ہوتی تھی تو جنت نظر آتی تھی، اور غالب اور میر تقی میر وہاں باتیں کرتے تھے۔ مگر یہ ایسا ٹرکی سیٹ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد میں نے کم از کم آج تک اس قدر اچھا سیٹ نہیں دیکھا، یا اس طرح لگاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔
بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی آڈینس کو خود ہی خراب کیا، ان کے معیار کو گرا دیا برے ڈرامے کر کے. ہم نے اچھے ڈرامے کر کے ان کے معیار کو بلند کیا تھا. میں یہ اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آج کل کے جو ڈرامے چلتے ہیں یہ نہ کیے جائیں، ضرور کیے جائیں، مگر ایک تھوڑی سی ایک سیلف سینسر ہوتا ہے چیز کے لیے کہ کون سا فقرہ ہمیں پبلک میں کہنا ہے، کون سا فقرہ ہمیں نہیں کہنا. محمود علی صاحب کے بہت سارے ایسے کردار تھے. مثلا جب ہم نے خدا کی بستی کیا تو اس میں انہوں نے رول کیا تھا کالے صاحب کا، جو ایک کرسچن بڈھا ہے، بوتل اس کے ہاتھ میں رہتی ہے اور سب بچے اس کو محلے کے چھیڑتے. وہ رول انہوں نے بہت اچھا کیا تھا خدا کی بستی میں. اور اس طرح کے ان کے بے شمار رول تھے. ساری عمر انہوں نے یہی کام کیا. ریڈیو کے بڑے مشہور آدمی تھے. حامد میاں ایک پروگرام تھا ریڈیو کا، میں بھی اس کا حصہ تھا، مگر محمود علی صاحب مجھ سے پہلے سے اس کے حصہ تھے اور وہ اس میں بہت اچھا رول کرتے تھے. محمود علی صاحب بہت ہی محنتی آدمی تھے انتہائی، اور جو کام وہ کرتے تھے اور ہمیں جو تربیت دیتے تھے اس کا یہ خاصہ تھا کہ آج ہمیں تھوڑا بہت جو کچھ بھی یہ کام آتا ہے یا لوگ ہمیں جانتے ہیں، یہ سب ان کا دیا ہوا ہے. یہ انہی میں خوبی تھی کہ جو انہوں نے ہماری تربیت کی، سکھایا، پڑھایا، لکھایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ان لوگوں سے تربیت لی جو اس وقت کے بڑے براڈ کاسٹر تھے یا بڑے تھیٹر کرنے والے تھے. اچھا، اسی زمانے میں علی احمد صاحب بھی اپنا تھیٹر کرتے تھے، مگر میں نے کبھی ان مرحوم کے ساتھ کام نہیں کیا. ان کے وہ جو ایکٹر تھے وہ علی احمد صاحب کے، وہ شکیل نے بہت ڈرامہ کیا ان کے ساتھ تھیٹر، اس لیے اس پر ٹی وی نہیں آیا تھا. تو شکیل ان کے گروپ میں شامل تھے، ہم خواجہ صاحب کے گروپ میں شامل تھے. تو اس طرح یہ زندگی چلتی رہی. بہت سی باتیں ایسی ہیں، اس لیے کہ وہ میرے سارے کام کرتے تھے. جتنے میری زندگی کے پرائیویٹ کام ہیں، بینک کا، انکم ٹیکس کا، فلانا جو کام ہوتا تھا میں ان سے کہہ دیتا تھا. اور وہ بیچارے اتنی مصروفیت کے باوجود میرے سارے کام کرتے تھے. ان کے جانے کے بعد مجھے انتہائی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ، اتنے اچھے لوگ جو دوسروں کی اتنا بھلا چاہیں یا اتنا لوگوں کے لیے کام کریں، ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جیسے محمود علی صاحب تھے. صاحب میں تو بہت بے شمار ایسی باتیں ہیں جو ان کے نہ ہونے سے مس کرتا ہوں. مثلا میں اب بھی ڈرامے کرتا ہوں، لیکن زیادہ تر میں اور وہ ڈراموں میں ساتھ ہوتے تھے تو ہمارا وقت ریکارڈنگ کے علاوہ بہت اچھا گزرتا تھا. آپس کی گفتگو سے، پرانے حوالوں سے، پرانے لوگوں کے بارے میں، یہ سب باتیں ہماری زندگی کا حصہ ہے. بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدا ان کی مغفرت کرے. بہت اچھے آدمی تھے، بہت اچھے.